ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، صدق رسوله النبي الكريم۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ سرزمین بچھیڑا کے اس عظیم الشان اجلاس اور اس دینی مدرسے میں تشریف لانے والے اس بستی کے نوجوانوں، بزرگوں، سامنے بیٹھے ہوئے بچوں، معصوم بچیوں اور پردہ نشین ہماری ماؤں اور بہنوں، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ آج سے 1500 برس پہلے یہ دنیا کراہ رہی تھی، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا اور زمین کی بھی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، پوری انسانیت درد سے چلا رہی تھی، کسی راہبر کو پکار رہی تھی، کسی رہنما کی تلاش تھی، بھٹکے ہوئے منزل سے بہت دور چلے گئے تھے اور کوئی راہ دکھانے والا نہیں تھا۔ راہزن تو تھے مگر راہبر نہ تھا، ڈاکو تو تھے مگر ان سے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، انسان تھا مگر انسانیت اس سے شرما رہی تھی، حیوان بزبان حال اس سے کہہ رہے تھے تو کائنات کا بادشاہ بنا کر بھیجا گیا، ہم تیری خدمت پہ لگائے گئے، لیکن اے انسان تو نے یہ کیا اختیار کیا کہ آج درندے تجھ سے شرما رہے، چوپائے
تجھ پہ ہنس رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ شیطان جو لعنت زدہ ہے اور لعنت کا شکار ہے، وہ بھی آج تمہارے اوپر تہتہے لگا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے انسان جو خانہ کعبہ میں بھی ننگے بدن طواف کرتا ہے، یہ ہے آج کا انسان جو انسان کا خون پیتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، جسے یہ تمیز نہیں ہے کہ مردہ کھانا کتنا بڑا جرم اور کیسی بڑی غلطی ہے۔ یہ ہے وہ آج کا انسان جو انسانیت کی ساری حدود پار کر کے شیروں اور چیتوں سے بڑا درندہ بن چکا ہے۔ شیر بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا کلیجہ چاٹ نہیں کرتا اور اپنے دانتوں سے اپنے بچے کو کھا نہیں سکتا، مگر یہ آج کا کیسا انسان ہے 1500 برس پہلا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیتا ہے اور درگور کر کے شرم سے سر نہیں جھکاتا، منہ نہیں چھپاتا، بلکہ قوم کے سامنے آ کر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، تکبر سے گردن اونچی کر لیتا ہے اور عقل کے ساتھ یہ کہتا ہے میں وہ آج کا جلاد ہوں، میں وہ بہادر ہوں، میں وہ جری انسان ہوں جو آج ہی اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر کے آیا ہوں۔ مردہ دفن کرتا تب بھی صبر ہے، زندہ مٹی کے حوالے کر دیتا، اس بچی کی چیخیں نکلتی، وہ روتی، وہ تڑپتی اور وہ فریادیں کرتی، آہیں اس کی زبان سے نکلتی، اشک اس کی آنسوں سے ٹپکتے، وہ باپ کو باپ کا واسطہ دیتی، وہ اس کو یاد دلاتی کہ تو کسے دفن کر رہا ہے، میں تیرے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں تیری آنکھوں کا نور ہوں، میں تیرے قلب کا سرور ہوں۔ مگر انسان اس کے پاس کوئی رہنما کتاب نہیں تھی، اس کے پاس جینے کا کوئی دستور نہیں تھا، اس کے پاس آسمانی کوئی صحیفہ نہیں تھا، نبی پر کوئی، زمین پر کوئی نبی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے اور 571 عیسوی میں یعنی 600 سال تک یہ دنیا بغیر کسی ریفارمر کے اور بغیر کسی سماج سدھارک کے اور بغیر کسی نبی و رسول کے تھی۔ اس لیے انسان نہ رہ کر درندوں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے منظر کشی کی تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ وہ نعمت جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے لوح محفوظ سے اتر کر محمد رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہو کر پوری انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر انسانیت اس قرآن کو روزانہ اپنے ہونٹوں سے چومتی رہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتی رہے، عطر و خوشبو میں بساتی رہے، اس قرآن کریم پر اپنی جان کو نچھاور کرتی رہے، تو اس کا احسان قرآن کا کبھی اس سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے آ کر ہر باپ سے کہا اس بیٹی کو بھی ویسے ہی جینے کا حق ہے جیسے تیرے بیٹے کو جینے کا حق ہے، اسے اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا تجھے جینے کا حق ہے۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، پرندے جینے کا حق رکھتے ہیں، درندے جینے کا حق رکھتے ہیں، چوپائے جینے کا حق رکھتے ہیں، اور فضاؤں میں اڑنے والی چڑیاں جینے کا حق رکھتی ہیں، پیڑ زمین پر کھڑا ہونے کا حق رکھتے ہیں، عمارتیں حق رکھتی ہیں، مگر اس بیٹی نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کا بیٹی ہونا کون سا جرم ہے کہ تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اور زمین میں زندہ درگور کرنا شروع کر دیا؟ یہ قرآن نے آ کر پیغام دیا، اور یہ پیغام مکہ سے چلا، مدینہ میں اسے قرار ملا، وہاں سے آگے بڑھا، روم میں داخل ہوا، ایران میں پہنچا، افریقہ گیا، ہندوستان میں آیا، اور دنیا اس کے نور سے منور ہو گئی۔ لوگوں کے ہاتھ سے پھاوڑے چھوٹے، لوگوں کے ہاتھ سے خنجر نیچے گرے، تلواریں نیام میں آئیں، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر فخر کرنے لگا، اچھلنے لگا، شکریہ ادا کرنے لگا، اور کیوں نہ وہ شکریہ ادا کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہو اس کے گھر جبرائیل پیغام محبت اور سلام اور پیار لے کر اترتے۔
اس وقت کی منظر کشی کرتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ جب تمہیں کسی بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے، آج تمہارے یہاں امید کی کرن پھوٹی ہے اور امید کا چراغ روشن ہوا ہے بیٹی کی شکل میں، تو زمانے میں بیٹی کی خبر سنتے ہی قرآن کہتا ہے ظل وجہہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، مسودہ وہو کظیم، اور وہ غصے کے گھونٹ پینے والا ہو کے رہ جاتا جیسے کوئی غصے کا گھونٹ پیتا ہے. یہ کیا آ گئی؟ یہ کون سی بلا آئی؟ یہ کون سی آفت آئی؟ میں اس کی وجہ سے اپنا سر جھکانے پہ مجبور ہو جاؤں گا، داماد کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بیٹی آئی ہے جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ کا رخ نہیں کر سکتی، میرا ساتھ نہیں نبھا سکتی، ساتھ نہیں چل سکتی، اسے گھر میں رکھنا پڑے گا، اس لیے اسے میں کیا ہو گئی، کیا میرے گھر میں آفت آ گئی؟ ظل وجہ مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپا پھرتا، بیٹوں کی ولادت پر شیرینیاں تقسیم کرتا اور بیٹی کی ولادت پر قوم سے چھپتا اور سوچتا کیا کروں، اسے اسی طرح چھوڑ دوں ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دوں. نرم دل اس وقت کے بھی کچھ صحیح انسان بیٹیوں کی پرورش کرتے تھے، ان کو پالتے تھے، مگر وہ قوم میں اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں کہلاتے. جو اشراف تھے، چودھری تھے، سرداران تھے، اپنے کو بہادر سمجھتے تھے، وہ اس عیب کو ختم کر دیا کرتے تھے. ایسے میں قرآن مقدس نے آ کر یہ کہا یہ تمہاری بیٹی ہے اور اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، بیوی کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں اللہ نے پہلے کیا کہا؟ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، بیٹیوں کا پہلے ذکر کیا ہے اور بیٹوں کا بعد میں ذکر کیا ہے. اس لیے اللہ کو پسندیدہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بیٹیاں دے، پہلے اس کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے. او یزوجہم، یہ اللہ تعالیٰ دونوں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، لاکھ چاہ کر بھی اولاد نہیں ملتی. تو اللہ نے فرمایا کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اگر تم کو بیٹا دیا ہے تو اس کی بھی تمہیں پرورش کرنی ہے، اور اگر بیٹی دی ہے تو اس کی بھی پرورش کرنی ہے. یہ دونوں ہی تیری جنت ہے، یہ دونوں ہی تیری آخرت ہے، یہ دونوں ہی تیرا سرمایہ ہے، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تجھے امانت ہے، اور یہ تیرا سب سے بڑی قیمتی سرمایہ ہے. چاہے وہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہو یا بیٹیاں دی ہو، اگر بیٹا خدمتگار ہے تو بیٹی بھی خدمتگار ہے. یہ تیری آگے چلنے والے ثمرات ہیں، یہ تیرے آگے چلنے والے پیڑ پودے ہیں، ان کی شاخوں پر نہ جانے کیسے پھول اور گل کھلیں گے اور ان کی خوشبو سے ایک چمن مہکے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ادھر متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر مت دیکھو. اس لیے اچھا سا رومال ڈال کے آیا ہوں تاکہ آپ کم سے کم اس کو دیکھ لیں. پھٹے ٹوٹے کپڑے پہن کر نہیں آیا ورنہ آپ بالکل بھی نہیں دیکھتے ادھر. مجبوری ہے، ورنہ دل تو چاہتا ہے کہ صحابہ کی طرح پیون کے کپڑے پہنوں، پھٹا ٹوٹا لباس پہنوں، مگر آپ کی آنکھیں اس لباس کو دیکھ کر کہاں جمیں گی؟ مجھ سے اچھا کوئی بہتر لباس پہن کر آ جائے گا تو آپ اسی کو دیکھنے لگیں گے کہ یہ کوئی آیا ہیرو، اور اس وقت میرے ساتھ آپ لگا دیں گے زیرو.
تو میں جو آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت دل اور اپنے دماغ اور اپنا قلب ادھر متوجہ کر دیجئے. میں اپنی بات آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنا کوئی کارنامہ آپ کو نہیں سنا رہا، میں تو اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جس قرآن کی محبت میں آپ جیتے ہو اور جس قرآن کی محبت میں آپ اپنی زندگیاں گزارتے ہو. یہاں قرآن کی محبت ہی آپ کو لے کر آئی ہے اور آج کا یہ دن آپ کے لیے بڑا مبارک بادی کا دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. اس لیے پوری توجہ ادھر رکھو. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اپنے کانوں کو ادھر لگا دو اور خاموش ہو جاؤ. یہ ان کا طریقہ ہے جو قرآن کے دشمن ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ کیا کرتے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور کل بھی کہیں گے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس لیے کہ یہ قرآن وہ ہے جو کان کے ذریعے دل میں اتر جائے گا تو دل کی اصلاح کر دے گا، آپ کے اندر کی تمام بیماریوں کو پاک کر دے گا. اس قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اور دم کر کے اگر اپنے بچوں کو پلا دو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، اس میں شفا ہے. اس قرآن نے کہا ہے فیہ شفاء للناس، یہ قرآن وہ ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا کا نسخہ موجود ہے. دل کی کدورتیں اس قرآن سے ختم ہوتی ہیں، دل کے داغ اس قرآن سے ختم ہو جاتے ہیں. اسے پڑھ کر تو دیکھو، اسے اپنے کانوں سے سن کر تو دیکھو، یہ کس کس کو کہاں سے کہاں لے آیا. یہ ابو جہل کے بیٹے کو جہنم کی وادیوں کی طرف جو جا رہا تھا اسے وہاں سے نکال کر جنت کی طرف لے آیا، جس کے قتل کا اعلان ہو چکا تھا، مگر اس قرآن نے اس کو پناہ دے دی تو اس نے پناہ دے کر اسے دنیا میں بھی امن دے دیا اور آخرت میں بھی امن دیا. آج اس کی نسبت پر ہمیں جمع اور ہم قرآن والے کہلاتے ہیں. کتنی بڑی نعمت آج ہمارے پاس ہے. حالانکہ ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہم عرب سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، زبان عربی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہاں یہ قرآن اللہ کی زبان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. وہ اللہ، ہاں وہ اللہ جس نے ہمیں آنکھ دی ہے اور اس آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، جس نے ہمیں یہ زبان عطا کی ہے اور اس زبان کو بولنے کی طاقت نصیب کی ہے. وہی اللہ جس نے ہمیں کان دیے ہیں اور کانوں کو سننے کی طاقت اور صلاحیت نصیب کی ہے. یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کی ویسی عظمت ہونی چاہیے، اس کا ویسا ہی احترام ہونا چاہیے. ہاں ویسا ہی احترام جس طرح حضرت عمر ابن خطاب کے بہن اور بہنوئی نے کیا تھا. یاد ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو لوگوں نے چڑھا دیا، چوکا لگا دیا، کیونکہ نوجوان بڑی جلدی جوش میں آ جاتے ہیں، ان کو غیرت دلا دی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ غیرت کہاں استعمال ہوتی ہے، صحیح جگہ یا غلط جگہ. حضرت عمر کو لوگوں نے بھڑکایا اور کہا محمد رسول اللہ کا راستہ اگر کوئی روک سکتا ہے تو یہی خطاب کا بیٹا ہے، یہی خاندان عدی کا بہادر جیالہ تجور نوجوان ہے. اے عمر کب تک یہ دیکھتے رہو گے؟ محمد کا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کا کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. غلام ہو یا باغی، امیر ہو یا غریب، عثمان جیسا تاجر ایمان قبول کر چکا ہے، اور بکر صدیق جیسا ایک بڑا تاجر و سمجھدار انسان بنو تمیم سے وہ اسلام قبول کر چکا ہے. اور حضرت حمزہ جیسا بنو ہاشم کا ایک بہت بہادر پہلوان نوجوان تیر انداز ماہر شمشیر وہ اسلام قبول کر چکا ہے. عمر اگر محمد کی راہ نہیں روکی گئی تو یہ کارواں مکے میں کوہرام مچا دے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ لوگ کعبہ میں کھڑے ہو کر علی اعلان نماز پڑھیں گے تو ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے. ان کو جوش آ گیا، خاندانی عصبیت ابھر آئی،
اور انہوں نے کہا کہ چلیے آج قصہ تمام کیے دیتا ہوں، نہ گل رہے گا اور نہ خوشبو آئے گی، نہ مشک ہوگی، نہ اس کی خوشبو مہکے گی، نہ بانس ہوگا، نہ بانسری بنے گی، لہذا تلوار لے کر چلے اور نیام سے باہر کھینچتے ہوئے اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ کا سر لے کر آؤں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ سمجھ رہے تھے میں حق پر، انہیں کیا معلوم کہ وہ باطل پر ہے۔ یہاں بیچ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے بڑی پیاری دعا اور بہت ہی اہم دعا اپنے امتیوں کو سکھائی اور خود بھی کی۔ جہاں یہ عورتیں ہوں گی وہاں شور و غل ہوگا ہی۔ ارے چپ جاؤ عورتوں، ارے مت چیخو مت چلاؤ، تم سے زیادہ میری آواز ہے، بیٹھ جاؤ۔ کس بات کا شور ہے؟ فساد برپا مت کرو، اور نہیں تو اپنے گھروں کو جاؤ، جلسہ سننے کے لیے مت کافی ہے۔ عجیب و غریب معاملہ، جہاں بیٹھیں گی وہاں شور، جہاں جائیں گی وہاں چلانا، فطرت میں نہ جانے کیا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر برا مان جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عید کی نماز کے بعد آپ نے کہہ دیا یہ عورتیں ناقص العقل والدین ہیں، ان کی عقل بھی کم ہے اور ان کا دین بھی کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہیں۔ اب کہا کیوں بنایا ہے حاکم، کیوں بنا دیا حاکم؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہیڈ، یہ دماغ، یہ برین سب کا حاکم ہے، اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ یہ دل بادشاہ ہے، اسے اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے۔ دل جو گلشن تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل اگر نہیں چاہے کھانے تو ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، دل نہ چاہے سونے تو آنکھ سو نہیں سکتی، دل نہ چاہے بولنے تو بیوی شوہر سے نہیں بول سکتی، سرتاج سے نہیں بول سکتی، کیونکہ دل نہیں چاہ رہا ہے آج۔ تو یہ دل بادشاہ ہے، اب کس نے بنایا ہے؟ جاؤ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے کیوں بنا دیا دل کو بادشاہ؟ جگر کو بادشاہ بنا دیتے، پھیپھڑے کو بادشاہ بنا دیتے، کڈنی کو بادشاہ بنا دیتے، معدے کو، لیور کو بادشاہ بنا دیتے، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حسن دے دیا کسی کو، اب کالوا آ کر یہ کہے کہ بھائی مجھے حسن کیوں نہیں دیا؟ کبوتر کو وائٹ کر دیا اور دوسرے کبوتر کو نیلا کر دیا، نیلا کہے مجھے وائٹ کیوں نہیں کیا؟ اور کوئل اور کوا آ کر یہ کہے کہ ہنس کو اتنا وائٹ اور سفید کیوں کر دیا، بگلے کو سفید کیوں کر دیا، مور کو اتنا حسین پنکھ کیوں دے دیا؟ جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہنا، اس کے لیے میدان قیامت سجے گی، اس سوال کرنے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر رہا ہے۔ تم مخلوق ہو، تم غلام ہو، تم اس کے بندے ہو، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر رہے ہو۔ تو اللہ نے وجہ بتائی کہ ہم نے حاکم کیوں بنایا، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بنا دیا، ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کا کارواں ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسروں پر فضیلت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور پر فضیلت ہے، اور حضرت ابراہیم کو دوسروں پر فضیلت ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا کلام ہے، جسے چاہے کوہ طور پر بلا لے اور اس سے بات کر لے، اور جسے چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر لے، یہ اس کا اپنا فضل ہے۔ رات لڑنا شروع کر دے کہ دن کو تو خوبصورت بنا دیا، روشن بنا دیا، مجھے کالا کیوں بنا دیا؟
تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا یہ میری حکمت ہے، تیرے کالے ہونے میں بھی حسن ہے۔ تو جب آتی ہے تو سب کو سکون کا پیغام دیتی ہے، تو جب آتی ہے تو اپنے ساتھ نیند کا خمار لے کر آتی ہے، تھکے ہوئے سو جاتے ہیں، جسم ٹوٹے ہوئے بالکل راحت محسوس کرتے ہیں۔ اے رات تو سکون والی ہے، دن شور شرابے والا ہے، دن حرکتوں والا ہے۔ میں نے رات تجھے اس لیے بنایا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ اپنے کالے پن پہ کیوں اشک برسا رہی ہے؟ اپنے کالے پن پر تو کیوں غم زدہ ہے؟ جا، میں نے تجھے شب قدر کا مقام دے دیا ہے، جس رات میں اپنا آخری صحیفہ نازل کروں گا تو میں دن میں نہیں رات میں نازل کروں گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے تم کیا جانو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے رات تو کیوں غم کر رہی ہے؟ تجھے افسوس کیوں ہے؟ اگر تجھے میں نے سیاہ چادر دی ہے اور تجھے میں نے حسن و جمال نہیں دیا تو میں تجھے اتنی بڑی فضیلت دینے جا رہا ہوں جس پہ دل ہمیشہ افسوس کرتا رہے گا، کبھی افسوس ملتا رہے گا۔ اے رات سن، جب میں معراج اپنے حبیب کو بلاؤں گا اور جب میں معراج اپنے نبی کو سیر کراؤں گا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو دن میں نہیں بلاؤں گا، رات میں بلاؤں گا۔ اسرا کی رات ہوگی ہو اور میرا محبوب ہوگا اور عرش کے پاس میری اس کی گفتگو ہوگی۔ اے رات کی فضیلت دن کو حاصل ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ اس لیے عورتیں یہ نہ کہیں کہ آج کیا بات سنا دی، ہماری توہین ہو گئی۔ آپ کی توہین نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حکمراں ہم نے مرد کو بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اور دوسری وجہ یہ اس لیے حاکم بنایا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، مرد کما کر وہ لاتا ہے، رات کو آپ کو تھما دیتا ہے اور آپ اٹھا کر کے مالک بن جاتی ہیں۔ دن کمائے گی تو مالکن بن جاتی ہیں کہ نہیں؟ 1,00,000 کماؤ گی تو پتہ چلے گا کہ 1,00,000 آتے کیسے ہیں۔ تو وہ خرچ کرتے ہیں، تمہیں خرچ کی فکر نہیں ہے، تمہیں تو صرف اتنا کہنا ہے کہ تیل ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ صابن ختم ہو گیا، ہو جائے گا ٹھیک۔ سلنڈر خالی ہو گیا، کوئی بات نہیں، بھر جائے گا۔ دال، آٹا، چنا، چاول اینڈ ہو گیا، آ جائے گا۔ موبائل ٹوٹ گیا، دوسرا دلوا دیں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ خرچ تو وہی کر رہا ہے، باہر جاتا ہے، اتنی جھک جھک کرتا ہے، کسان کھیت پر صبح سے سورج کی کرنوں سے لڑتا رہتا ہے، اور اللہ نے تمہیں اگر گھر کی مالکن بنایا ہے تو کتنا آرام ہے۔ تم پنکھے میں ہو، تم چھت کے سائے میں ہو، اور اگر تمہارا شوہر مالدار ہو گیا تو ایئر کنڈیشن میں ہو۔ بما وبما انفقوا، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب بات رہ جائے گی کہ اللہ کے رسول نے پھر ناقص العقل کیوں کہہ دیا؟ تو عقل کا کم ہونا توہین کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عقل کا کم ہونا تمہاری اچھائی کی دلیل ہے۔ ویسے ہی فوراً جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عورت عقل کی بھی کم ہے اور دین کی بھی کم ہے، تو ایک عورت فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اللہ کے رسول سے کہا ہم میں عقل کم کہاں ہے اور ہم میں دین کون سا کم ہے؟ ہمارا دین کم کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مہینے میں اتنے دن نمازیں نہیں چھوڑتی ہو تم، کچھ دن تم پر ایسے آتے ہیں کہ نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ تو چھوڑنی پڑتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے جن دنوں میں تمہیں رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو کم ہو جاتے ہیں نا تمہارے، وہ 30 رکھیں گے اور تمہارے 23 ہی رہ جائیں گے یا 25، اور تمہاری نمازیں کم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ بات تو ہے، تو کہا دین کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کہا یہ بات کہ عقل کم ہے، اگر اتنی عقل ہوتی تو تم سوال ہی نہیں کرتی۔ بہت خوب، یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ دین تو کم ہے نا تمہارا۔ بچے کی ولادت کے بعد بھی کچھ دن ایسے آئیں گے جس میں نہ نماز پڑھو گی، نہ روزہ رکھو گی، نہ قرآن پڑھ سکو گی۔ مرد پر تو یہ ہے اسے کام نہیں ہے ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، اسے پورے روزے رکھنے ہیں، تو یہ تمہارے دین تو کم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو سوال کیا یہ تمہاری عقل کی کمی کی بات ہے۔ اب چونکہ ہماری بہنیں جا کر کہیں
یہ سوچے کہ آج کیا کہہ دیا انہوں نے، ہم تو باتیں سننے آئے تھے، آج ہم پہ تو آپ کو سمجھایا دیتا ہے عقل کی کمی ہونا برائی کی بات نہیں ہے. بچے کی عقل کم نہیں ہوتی تو کیا بچے سے کوئی نفرت کرتا ہے؟ بلکہ اور زیادہ محبت کی جاتی ہے کہ کم عقل ہے. ہلکی پھلکی گالیاں بھی بک دیتا ہے تو نظر انداز ہوتا ہے کہ معصوم ہے، کم عقل ہے. تو بچہ پیار کا مستحق ہوتا ہے، اس لیے کچھ بھی وہ کر جائے، اگر جذبات میں آ کر اٹھا کر باپ کے چانٹا بھی مار دے تو تھوڑا کم عقل ہے، بچہ ہے، کوئی بات نہیں، چلو چلو بچہ ہے. تو اگر عورت میں یہ عقل کم ہے تو ان کی کتنی غلطیاں نظر انداز کی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، محترمہ ہیں، کہنے دو، کھیلنا ہی پڑے گا، بچے کی مانند تھوڑی عقل کم ہے. اس لیے کتنی باتیں نظر انداز کی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا تمہاری پشت پر کھڑی ہوئی ہے. صنف نازک آپ کو کہا جاتا ہے. دنیا کا ہر سماج، ہر حکومت، ہر قانون، ہر دستور، ہر آئین تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر ٹکٹ لینے کے لیے ہم جائیں تو لمبی لائن لگانی پڑے گی، آپ بغیر لائن کے ٹکٹ لے لو. لیڈیز کا نمبر پہلے ہر معاملے میں، اس کا فائدہ مل رہا ہے نہیں، ہر معاملے میں آپ آگے. رجسٹری کرانے بھی جاؤ تو لیڈیز کے نام رجسٹری میں سیوا شلک کم، آدھی میں رجسٹری ہو جائے. ہر جگہ عورت کے ساتھ کھڑا ہے انسان، اور پوری انسانیت کھڑی ہے. اور اسلام تو تمہارے ساتھ اس طرح کھڑا ہے کہ مرد افسوس کرتے رہ گئے، کفے افسوس مرتے رہ گئے. رسول اللہ جب تمہاری فضیلت بیان کرنے پر آئے تو اللہ کے رسول نے وہ جملہ کہہ دیا کہ ہم تو قیامت تک اللہ کے رسول سے سوال ہی کرتے رہ گئے کہ ہمارا اتنا مقام کیوں نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ سارا پیار جو ماں پر لٹایا جاتا ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے. جب اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر یہ پوچھا اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں، اپنے عزیز و اقارب میں کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی. پھر اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول پھر کس کی؟ کہا ماں کی. پھر کس کی؟ ماں کی. 3 مرتبہ ماں کی خدمت کو کہا. پھر پوچھتے رہے، کہا ابا جان کی بھی کر لینا، وہی ان کا بھی حق ہے. ماں کا گویا 3 گنا حق بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارا ذکر کیا کہ ماں میں جو تکلیف اٹھاتی ہے وہن علی وہن، ایک کے بعد دوسری تکلیف، دوسرے کے بعد تیسری تکلیف. تو ظاہر ہے کہ قرآن نے تو تمہیں وہ درجہ دے دیا جس پر تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف. یہ الگ بات ہے کہ آج کا مرد اور آج کا مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، وہ اپنی منمانی کر رہا. یہاں بھی وعاشروہن بالمعروف، وہ معروف اچھائی کرے، عورتوں کے ساتھ اچھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ کہا اے لوگوں، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ ہی کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہوئے. اور قربان جاؤ آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ کے جائے. تمہارے ساتھ زمانے میں کھلواڑ ہوتا تھا، خصوصاً عرب کی سرزمین پر، اور آج بھی ہو سکتا ہے کہ جو قوم اسلام کے پیغام کو نہیں سمجھتی یا اس کو نہیں جانتی وہ بھی ظلم و ستم کر رہے ہوں. مگر اس قرآن نے تمہارے ساتھ ہر طرح کے ظلم کو روکا. اور میں ذکر کر رہا ہوں یہاں آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بات صرف بچھیڑا میں نہیں رہے گی. آج چینلوں کا دور ہے. میں بھی خود اس لیے اس بات کو ریکارڈ کرا کر رہا ہوں تاکہ دوسرے مقام پر بھی پہنچ جائے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ ایک جیسی چیز نہیں دیتا.
جیسے جو مقام اس آس پاس کی بستیوں میں بچھیڑے کا ہے وہ نلہیڑے کا تو نہیں ہے نا، وہ سکھیڑے کا تو نہیں ہے نا، کیوں؟ تو جو اس کا ہے وہ دوسرا نہیں۔ تو ویسے ہی جو بات ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ وہ بات نہیں کہلواتا، مگر آج وہ پیغام ہمیں پہنچا دینا چاہیے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم کو آتی ہے تو اسے پہنچا دو، وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور جو یہاں موجود ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں۔ اس لیے بیچ میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ میرا نام ہی ڈال دیں مفتی عبدالسمیع قاسمی آفیشیل تو میری ساری تقریریں کھل جائیں گی جو میں آج کر رہا ہوں یا انشاءاللہ آئندہ کروں گا، اور اس کے آگے بھی پیغام آپ کو مل جائیں گے۔ یہ بات مجھے کیوں کہنی پڑی؟ کئی مدرسوں میں ناظم صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ذرا یہ اعلان کر دو، تو کہتے ہیں ہم بڑے کنجوس ہیں، دل دکھتا ہے ہمارا، آپ کا اعلان کر دیا تو آپ کا کام ہو جائے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو بھائی اپنی گاڑی خود ہی چلانا ہے۔ ناظم صاحب تک نے کئی جگہ اعلان نہیں کیا اور دبا کے بیٹھ گئے، ارے تمہاری سخاوت اتنی بھی نہیں، روپیہ مانگتے تو دل تنگ ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی کپڑے کا جوڑا مانگ لیتی تو تنگ ہو جاتا، دل تو سمجھ میں بات آتی تھی، اگر تم سے کوئی اور پانی کے گلاس اور شربت مانگ لیتے، آپ کی تنخواہ میں سے 100-200 روپے اگر ہم مانگ لیتے تو بات آتی۔ اے عوام میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اے عوام تجھے زندہ باد کہتا ہوں، اے عوام میں تجھے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج بھی تیرے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، اور ہمارا جو آپ نے ہار پھولوں سے گجروں سے استقبال کیا ہے یہ ہمارا استقبال نہیں ہے، یہ پسینوں کے بیچ جو قرآن محفوظ ہے، جو نبی کی حدیث محفوظ ہے، جو چہرے پر داڑھی کا نور ہے، اس کا آپ نے استقبال کیا ہے، اور اس کی سزا تو کیا جزا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دنیا میں دونوں عطا فرمائے۔ کیا تھا عورتوں کے ساتھ ظلم؟ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا، خاندان کا چودھری اور مکھیا آتا اور اس عورت کے سر پہ دوپٹہ ڈال دیتا۔ دوپٹہ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس عورت کا جس کا شوہر ابھی انتقال کر گیا ہے ویسا ہی مالک ہو گیا جیسے زمین اور جائیداد کا مالک ہوا ہے۔ اگر اس کا بھائی تھا تو بھائی کی وراثت کا مالک ہو جاتا، اور اسی طرح اس بیوی کا بھی مالک ہوتا، اور وہ یہ کہتا کہ اب یہ بیوی میری ہو چکی ہے، کوئی دوسرا اس کا ہاتھ نہیں تھام سکتا، اور یہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، میں چاہوں تو اس سے نکاح کر لوں اور نہ چاہوں تو پوری زندگی اسی گھر میں یہ ایسے ہی دوپٹہ اوڑھ کر کے زندگی گزاری۔ یہ ظلم و ستم تھا۔ کیا کرتی وہ عورت؟ نہ نکاح کر سکتی، نہ اپنے آرزو کسی کو بتا سکتی، نہ دل کے جذبات کا اظہار اپنی زبان سے کر سکتی، چونکہ وہ غلام اور باندھی بن چکی تھی، اور اس کی حیثیت وہی تھی جو وراثت میں آنے والی زمین گھوڑوں اور بکریوں کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ قرآن آیا، اس قرآن نے اس ظلم ظالمانہ قانون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کے اڑا کر ہوا میں پرزے بکھیر دیے، اور قرآن نے کہا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، مرنے والے کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اگر وہ امید سے نہیں ہے، اگر امید سے ہوگی تو امید پوری ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ مرنے والے کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد بالکل آزاد ہے۔ اللہ نے جو رشتے اس کے لیے حلال کیے ہیں ان رشتوں میں وہ جا کر نکاح کر سکتی ہے، اور تم نہیں روک سکتے اسے، کوئی نہیں روکے گا۔ خاندان کا چودھری یہ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر لے، شرط یہ ہے کہ وہ جس سے نکاح کرے وہ رشتہ اس کے لیے حلال ہو اور وہ کوئی مسلمان ہو۔ پہلی شرط یہ ہے ایمان والا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رشتے محرم نہ ہوں یا وہ رشتے نہ ہوں جو حرام رشتے۔ روکا ظلم، مگر یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اسلام ہوتے ہوئے جاہلیت کے بت نہیں نکلے، دماغ میں آج بھی جاہلیت کے صنم گھر کیے بیٹھے ہیں، تہذیب
عید کے صنم، روایاتوں کے بت آج بھی ہمارے دماغوں میں ہیں. آج بھی بیواؤں سے نکاح مایوس سمجھا جاتا ہے. انہیں کوئی ساتھ نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچاری بیوہ ہو کر پوری زندگی گزارتی ہیں. ہاں اتنی تو انہیں اجازت ہمارے سماج میں ملی ہوئی ہے کہ وہ عدت کے بعد رنگین کپڑے پہن سکتی ہیں، بہتدار کپڑے پہن سکتی ہیں. لیکن نکاح کے بعد بہت کم لوگ ہیں جو بیواؤں سے نکاح کرتے ہیں. سگے بھائی کا اگر انتقال ہو جائے تو سگا بھائی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہیں عمر کی شرط لگا دیتا ہے، عمر زیادہ ہے. کہیں یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اس کا حسن و جمال ٹھیک نہیں ہے، اور کہیں مال کی شرط لگا دیتا ہے. وہ یتیم بچوں کے جو بھائی کے یتیم بچے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی تیار نہیں ہوتا. آج بھی ہمارا معاشرہ کیسا جاہلی معاشرہ ہے، حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا تھا. علامہ اقبال نے یہی ہم سے کہا تھا، گرچہ کچھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یہ رسم ٹوٹنی چاہیے تھی، مگر کون تھا؟ کون آگے بڑھے؟ ایسے ہی ظلم اور ستم تھا. وراثت میں عورت کو کچھ نہیں ملتا تھا، وراثت سے محروم کر دی جاتی تھی عورت. کس کو ملتی تھی وراثت؟ معلوم ہے؟ نہیں بتا دوں. صرف طاقتور کو، چونکہ وہ جنگجو قوم تھی، لڑنے والی قوم تھی، تو ان کا اصول تھا کہ جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تیر و تلوار لے کر، نیزہ و خنجر لے کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا اہل ہو، وہی وراثت کا مالک ہوگا. جو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے لڑ نہیں سکتا، دشمنوں کے چھکے میدان میں نہیں چھڑا سکتا، ان کے قتل سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ وراثت کا مالک نہیں. لہذا بچے کو کوئی وراثت نہیں ملتی تھی. بوڑھی ماں وراثت نہیں کر سکتی تھی، بوڑھا باپ وارث نہیں ہو سکتا تھا، اور کوئی عورت بیٹی ہو یا بہن وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. بس طاقت کا راز تھا، قوت کا راز تھا، ظلم کا راز تھا، ستم کا راز تھا. اس راز کو ختم کیا محمد رسول اللہ نے اس اللہ کی کتاب کے ذریعے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ نے وراثت فرض کر دی ہے. اللہ وصیت کر رہا ہے، بیٹے کا بھی وراثت میں حق ہے، بیٹی کا بھی وراثت میں حق ہے، بیوی کا بھی وراثت میں حق ہے. اور پھر یہ پورا قانون بنا دیا جسے قانون وراثت کہا جاتا ہے. یہ بہت ڈیفیکلٹ قانون ہے، یہ بہت سخت قانون ہے. ہر مولوی یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا، ہر مفتی بھی نہیں بتا سکتا. جو ماہر ہے وہ مسئلہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ قریبی رشتے دار کی موجودگی میں دور کے محروم ہو جائیں گے، قریبی نہیں ہوگا تو وراثت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ وراثت نیکی کی بنیاد پر نہیں ہوگی کہ یہ بیٹا نیک ہے تو زیادہ دے دی جائے، یہ بہت زیادہ خدمت گزار ہے تو زیادہ دے دی جائے. یہ وراثت نسب کا، خون کا حق ہے. ایک بیٹا چاہے پوری زندگی ایک باپ کو اور ماں کو ایک جگ پانی بھر کے نہ پلائے، روٹی کا ایک لقمہ نہ کھلائے، مگر ماں اور باپ کی وراثت میں انتقال کے بعد اس کا بھی اتنا حق ہوگا جتنا شریعت نے متعین کیا. یہ الگ بات ہے. عورتیں کتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اسلام ظالم نہیں ہے، قرآن ظلم نہیں کرتا. ظلم کر رہے ہیں آج کے یہ مرد جو اپنی بہنوں کو، یہ باپ اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، اور شوہر کی وراثتوں میں بیویوں کا حق نہیں ہوتا. یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. بات یہاں آ گئی عورتوں کو سمجھانے کے لیے تو مجھے کہنا پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا. اور اے نوجوانوں اور بزرگوں، آپ میں بہت سارے شوہر ہیں اور بہت سارے کل ہو جائیں گے. ابھی تو آرزو میں امید میں بیٹھے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے دیتا ہوں. گھر تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ خیارکم لأہلکم. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو.
باہر تو اخلاق کوئی بھی دکھا دے گا، اصل اخلاق کا مسئلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق پیش کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ہمارا الٹا طرز عمل ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر تو بڑے بااخلاق نظر آتے ہیں، شاگرد کہیں گے ہمارے استاد کا کیا کہنا، او حضرت تو اخلاق کا پیکر ہیں. مرید کہیں گے ہمارے شیخ کا کیا کہنا، دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے. باہر کے لوگ کہیں گے ہمارے امام صاحب کا کیا کہنا، اور ہمارے قاضی اور مفتی صاحب کا کیا کہنا. اگر پوچھنا ہو کہ یہ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، تو کبھی ان کے گھر میں اپنے اہل خانہ کو بھیج دینا. اگر ان کی بیوی ان کی تعریف کرتی نظر آئے تو یہ بااخلاق ہیں، اور اگر وہ شکوہ اور شکایت کرتی نظر آئے اور روتی نظر آئے اور کہتی نظر آئے تو سمجھو کہ حضرت والا بااخلاق نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ تو 5-10 منٹ کا اخلاق کیا ہے، گزر جائے گا. اصل تو اخلاق وہاں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے عورتوں کی کہانی بھی سنا رہے ہیں. کبھی حضرت عائشہ سے اکیلے میں مقابلہ بھی کر رہے ہیں، دلجوئی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم میں جو سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کمینے ہوتے ہیں اور ایک شریف ہوتے ہیں. ذات سے کوئی کمینہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ذاتوں پر لوگوں کو کوئی امین اور کوئی کمین کہنا شروع کرتا ہے. ذات کے اعتبار سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، پیشے کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے. کتنے محدثین ہیں جو جوتا گاٹھا کرتے تھے، اور کتنے محدثین ہیں جو سبزی بیچا کرتے تھے، مگر ہمارے یہاں پیشے کے اعتبار سے لوگوں نے ایک دوسرے کو ادنا اور افضل اور اعلیٰ بنا لیا ہے. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے، اور جو کوئی اسلام قبول کرتا ہے سب سے پہلے اس کے دل اور دماغ میں اسلام اور قرآن یہ بات ڈالتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب کا باپ ایک، تم سب کی ماں ایک، تم سب کی آگے چل کر نسلیں، تم سب آدم کی اولاد، تم سب حوا کے بیٹے اور بیٹیاں. لہذا تم میں کون افضل و برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں بنایا ہم نے تمہیں؟ ایک ہی سے تو بنایا. میٹیریل سب کا ایک ہے، رشتہ اور سلسلہ نسب سب کا ایک ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہاں ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا ہے. یہ قبیلہ قریش ہے، یہ بنو طے ہے، یہ بنو تمیم ہے، یہ حوازن ہے، یہ ثقیف ہیں، یہ اوس ہیں، یہ خزرج ہیں. ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ قبیلے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے. اور کچھ قبیلے پھر پیشوں سے بن جاتے ہیں. تیل بیچنے والوں کا الگ ایک خاندان بن جاتا ہے. اسی طرح سے لکڑی بنانے والے اور اس کے تراشنے والوں کا الگ ایک خاندان بن جاتا ہے. اسی طرح سے لوہے کا کام کرنے والوں کا الگ ایک کنبہ اور قبیلہ بن جاتا ہے. لیکن یہ کنبے قبیلے فخر کے لیے نہیں ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ایک مومن اور مسلمان جب کسی انسان کو دیکھے گا تو اس سے برتر اور افضل کبھی اپنے کو نہیں سمجھے گا اگر سچا وہ مومن اور مسلمان. تو کچھ لوگ کمینے کہلاتے ہیں اور کچھ شریف کہلاتے ہیں. یہاں اپنے منہ سے کچھ کہنے لگتے ہیں. رسول اللہ نے کس کو کمینہ کہا ہے وہ میں آپ کو بتا کے اپنی بات تکمیل کروں. کس کو کہا ہے آپ نے؟ آپ نے فرمایا یغلبہن لئیم. کچھ لئیم کمینہ صفت لوگ ہیں جو عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں.
مارتے ہیں یا پیٹنا شروع کر دیں گے تو وہ عورتوں پر غالب آئیں گے، بولنے نہیں دیتے، اسے کمتر سمجھیں گے۔ کوئی کہے گا عورت تو پیر کی جوتی ہے، اسے پیر میں رکھنا چاہیے، اسے سر پہ مت بٹھاؤ۔ کوئی کہے گا یہ ناقد ہے، اس کے سائے سے دور رہو۔ کوئی کہے گا یہ منحوس ہے، کوئی کہے گا اس میں اتنی ہی جال و مکر و فریب ہے جتنے اس کے سر میں بال ہیں۔ اس کے نام سے قوالیاں بنیں گی، اس کے نام سے فلمیں ناگن بنیں گی اور عورت کو ناگن درشایا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یغلبہن لئیم، جو کمینہ صفت ہے، کمینہ خصلت ہے، کمینے ان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ وَيَغْلِبْنَ کریمن، اور کریم پہ یہ غالب آ جاتی ہے۔ جو کریم ہے، شریف ہے، اس پہ غالب آ جائیں گی۔ کیا لائے ہو یہ بازار سے کپڑا، خریدنے نہیں آتا تمہیں؟ کوئی بات نہیں، دوسرا لے کے آؤ۔ چلو بھائی دوسرا لے آئیں۔ یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کل آپ سے کہا تھا بازار سے یہ چیز لے آنا، ابھی تک آپ گئے ہیں۔ ارے بھائی بھول گیا۔ اچھا ہر وقت آپ بھولے جاتے ہو، وہ بات یاد نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کریم پر یہ غالب آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باتیں کیا کرتے، اور کبھی حضرت عائشہ کی آواز اونچی ہو جاتی اور آپ کچھ نہیں کہتے، اور حضرت عائشہ کبھی کبھی غصہ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے کہ اللہ کے رسول ہے، اخلاق پیش کرنے آئے۔ آپ نے آگے فرمایا یغلبن کریمن، کریم پہ یہ غالب آ جاتی ہیں۔ جو کریم لوگ ہیں اس پر یہ غالب آئیں گی۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا، میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر نہ ہوں، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لئیم اور کمینہ بن کر رہوں۔ تو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے مغلوب ہو جانا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بے عزتی نہیں ہے، یہ بے غیرتی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پسندیدہ عمل ہے۔ اگر وہ اپنے غصے میں ہو تو تم غصہ اس وقت مت دکھاؤ، اس لیے کہ وہ ایسی تمہاری خاتمہ ہے کہ کوئی ایسی خدمت نہیں کر سکتی۔ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو محبت کا سیلاب رواں دواں کیا ہے، کوئی محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہماری ماں سے پوچھو، اپنی دادیوں سے پوچھو، اگر ان کے بیٹے اور پوتے شہروں میں ان کو بلاتے ہیں نہیں آتی، اور یہ کہتی ہیں کہ جس گھر میں میرا ڈولا آیا تھا میت کا ڈولا بھی اسی گھر سے اٹھے گا، مجھے شہر نہیں جانا، میں اسی گھر میں اپنی پوری زندگی گزاری۔ اللہ نے ان کو ہمارا رفیق سفر بنایا، ان کی ہم قدر کریں اور عورتیں اپنے شوہر کی قدر کریں۔ زیادہ احکام عورتوں پر اللہ نے عائد نہیں کیے، بس نماز پڑھ لیں ان دنوں میں جن میں ان پر نماز پڑھنا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے عورت کے بارے میں من صلت خمسہا، جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھ لے کم و بیش، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ کیا بات ہے؟ بات ماننے میں کیا حرج ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے، من ای باب، جس دروازے سے چاہے، دخلت الجنہ، جنت کے دروازے سے داخل ہو جائے۔ 3 ہی کام تو بتائے، 1 نماز، دوسرے روزہ، چونکہ عورتیں عام طور سے مالدار نہیں ہوتی تو ان پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی، اور اتنا مال ان کے پاس ہوتا ہی نہیں آج کے دور میں 4-5 لاکھ روپیہ، ان پہ حج بھی فرض نہیں ہوتا، تو حج اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ بس 3 کام کرنے ہیں، ان 3 کاموں کو انجام دیتی رہو۔ اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے
کھچڑی کھانی ہے تو ضد کیوں کر رہی ہو کہ مجھے آج تہری ہی بنانی ہے؟ کھچڑی بناؤ، پریشانی کیا ہے؟ اگر شوہر کہے کہ آج مجھے کباب نہیں کھانے، پیٹ میں تکلیف ہے، روٹی ہی پکا لو، تو اس میں ضد کس بات کی ہے؟ یہی تو اطاعت ہے۔ آج نہیں، کل چلیں گے آپ کے ابو کے یہاں، آج ہی جانے کی کیا ضد ہے؟ اگر اس دل کو مار لیں تو گھر بھی گلشن بن جائے، دنیا جنت بن جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کی خوبیوں میں سے خوبی کیا ہے؟ اذا نظرت الیہا، جب تو اس کو دیکھے، سرت کا، تو وہ تجھے مسرور کر دے، تجھے خوش کر دے۔ تو کیا دارا ہے چہرے پر اسمل ڈالنے میں؟ اسمل کہتے ہیں اسماعیل۔ ارے بتاؤ انگریزی پڑھنے والوں، میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے، مسکراہٹ کہہ دیتا ہوں، بھول چوک معاف ہے، تھوڑی سی مسکراہٹ تو ڈالنا ہے۔ اور میں مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک مومن اگر دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دے تو یہ صدقہ ہے۔ روپیہ مت خرچ کرو، ادھر سے اپنا بھائی آ رہا ہے، ادھر سے اپنا بھائی آ رہا ہے، بس دیکھ کے مسکراؤ، یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ہم سے یہ کہا کہ اگر تمہارا بھائی ہنس رہا ہے تو تم جلو مت، منہ مت بناؤ، بلکہ کون سی دعا پڑھو؟ کون سی دعا ہے؟ اپنے بھائی کو جب ہنستا ہوا دیکھو تو کون سی دعا پڑھو؟ عورتیں بڑی عجیب ہے، اس موقع پہ نہ جانے کیا کیا بک دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اپنے بھائی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا کہو؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے اور ہنسائے اور ہنساتا ہی رہے۔ کیوں؟ آدمی جب بھی تو ہنسے گا جب خوش ہوگا۔ تو اپنے بھائی کو پتا چلا ہے کسی خوشی پہ ہنس رہا ہے، کسی نعمت پہ مسکرا رہا ہے، تو بددعا مت کرو، اس سے کہو اللہ تجھے ہنسائے، مزید اور ہنسائے۔ ایک مومن کے بیچ ایسا رشتہ ہو کہ زبان کھولے بھی تو ہم بہترین دعا اس کے لیے دے دیں۔ اپنے بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک اسے ٹھیک آ گئی، اب آدمی سوچتا ہے کیا سارے کیٹاڑو باہر نکال دیے، اور کورونا کا دور ہو تو لڑائی شروع ہو جائے، ابے مجھے بھی کورونا کرے گا کیا؟ ارے وہ کورونا کیا کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے، ہر بیماری، ہر کیٹاڑو، ہر چیز اللہ سے پوچھتی ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول اونٹوں میں خارش کی اور کھجلی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام میں ایسا کچھ نہیں، کوئی مرض کسی کو نہیں لگ سکتا ایک دوسرے کا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی، اس سے دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ تو پہلے کو تو اللہ نے کی، تو آپ نے فرمایا یہی مان رکھو کہ دوسرے کو بھی اللہ نے کی۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جہاں پلیگ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے لوگ بھاگے نہیں، اور جو باہر والے ہیں وہ وہاں نہ جائیں، آوے نہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آنے سے کیا مسئلہ اور جانے سے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہیں بیٹھے رہو، یہاں جاؤ گے یہاں سے نکل کر تو موت نہیں تم سے بھاگ جائے گی، اور باہر والوں سے یہ کہا کہ وہاں جا کے نہیں مر جاؤ گے، پھر ایسی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ یہی ٹھہرو، اگر موت آئے گی تمہاری تو یہاں بھی آ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہاں جانے سے دوسرے والوں کو لگ جائے اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے کہ یہ آ گیا دلی سے، اس نے آ کر یہاں پلیگ پھیلا دیا، اس نے پھیلایا ہے، یہ نہیں آتا تو نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے تم وہیں ٹھہرے رہو، اور باہر والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں مت جاؤ۔ اگر وہاں پہنچ گئے تو کہیں تمہارے دماغ میں یا کسی اور کے دماغ میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ اس کی وجہ یہاں نہیں آتا تو بچ جاتا۔ ایمان بچانے کے اللہ کے رسول نے ایسا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ کوڑی سے، کوڑ ایک ایسا مرض ہے
جسم گلنے لگتا ہے، کٹنے لگتا ہے، اور اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے. ڈاکٹروں کی تجویز یہ ہے. تو آپ نے فرمایا فرری فرارہ من الاسد، اس سے ایسا بچو جیسے شیر سے بچتے ہیں. ایک طرف یہ حدیث بھی بیان فرمائی. اب تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے بچانے کے لیے کہا، اور دوسری طرف ایک کوڑی جب آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اسی پلیٹ میں اسی نے اس کے ساتھ آپ نے کھانا شروع کر دیا. کھا کر آپ نے یہ بتلایا پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو، کوئی کوڑی کسی دوسرے کو کوڑی نہیں بنا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، چاہے وہ ایک ہی برتن میں کھا رہا ہو. اور آپ کو بچنے کا حکم اس لیے دیا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے. اگر کوئی کوڑی تم سے ٹچ ہو گیا اور تمہیں بھی کھوڑ ہو گیا تو تم یہ کہو گے اس کوڑی نے مجھے ایسا کر دیا. تمہارے بچے یہ کہیں گے، تمہاری بیٹیاں یہ کہیں گی، پڑوسی یہ کہیں گے، تو اس لیے اس کو ذرا علیحدہ ہی رکھو. یہ ہے وہ حدیث. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ہی حدیث سمجھ لیں گے. دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں نا. کہاں سمجھ لو گے آپ؟ سمجھانا پڑے گا. ایسا نہیں سمجھ سکتے. علماء سمجھائیں گے، قرآن صحابہ سمجھائیں گے، حدیث صحابہ سمجھائیں گے، اور قرآن اور حدیث کی مراد اور مطلب فقیہ سمجھائیں گے، فقہا سمجھائیں گے. میں نے اس دن میرٹھ میں کہا اور آج پھر کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے در پہ جا کر سوالی بننا پڑے گا. وہ بتائیں گے اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے. وہ حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے اور تعارض نہیں ہے، ان سے پوچھنا پڑے گا. ورنہ میں اور تو کیسے سمجھ لیں؟ عجیب بات ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو چپ چاپ نسخہ لکھوا کر چلاتا ہے، نہ چوں کہتا ہے نہ چرا کہتا ہے. حکیم کے پاس جاتا ہے، گولی لے کر اور معجون لے کر چلاتا ہے، اور اگر وہ اس سے پوچھنا شروع کرتے یہ کیوں دوا لکھی ہے، وہ سنائے گا 10 مرتبہ. مگر جب قرآن و حدیث کا مسئلہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، کھلا کیوں ہے، جنا کا کیوں ہے. آئیے اصل موضوع کی طرف آ جاتا ہوں، جہاں میں نے قرآن کی آیت کی، کیونکہ جلسہ اپنے اختتام کو والا ہے. قرآن نے 1450 برس پہلے کہہ دیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کتاب کے نہ آگے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ سامنے سے ٹکرا سکتا ہے، نہ خفیہ تدبیریں کر سکتا ہے. کسی زمانے میں بہت بڑی قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تب بھی وہ اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور کسی زمانے میں وہ زیر زمین ہو جائے اور سب کچھ خفیہ طور پر ہونے لگے، سب کچھ زیر زمین انڈر گراؤنڈ ہونے لگے، تب بھی قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لوح محفوظ سے آئی ہے. فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ اہل ایمان کے دلوں میں محفوظ ہے. محمد رسول اللہ کے دل میں محفوظ تھی، یہ صحابہ کے دل میں محفوظ تھی. تابعین، تبع تابعین، قرن بعد قرن، نسل بعد نسل، زمانے کے بعد دوسرا زمانہ. آج قرب قیامت کا زمانہ ہے، مگر اس کتاب پر نہ دھول آ سکتی ہے، نہ اس کتاب پر کوئی زنگ آ سکتی ہے، نہ اس کی آیتوں کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے حرفوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. وہ کتاب اللہ نے آپ کو دی. اگر چاہتے ہیں میں اور آپ بلندیاں تو اس کتاب سے جڑ جائیے، اس کتاب کو دل میں بسا لیجئے، ہوٹوں پر قرآن کی آیتوں کو سجا لیجئے، اس کی عظمت کیجئے. آ رہا ہے رمضان کا مہینہ 15 دن کے بعد. اس رمضان کے مہینے میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قرآن پڑھیں، اور جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن کو کم سے کم ہاتھوں میں لیں اور اس پر اپنی انگلیاں ہی پھیر لیا کریں. اور جو قرآن کو اتنا بھی نہیں پڑھنا جانتے وہ کم سے کم آپ کی مسجدوں میں حفاظ ہیں، حافظ ہیں، وہ نماز میں تراویح سنائیں گے. 20 رکعت تراویح قضا نہ کریں، مکمل قرآن پڑھیں. ایک مہینے کے لیے اپنے کاروبار کو کم کر دیں، تھوڑا آگے پیچھے کر دیں، مگر اس مہینے کی قدر کریں، اس لیے کہ یہی قرآن ہے جو کر آپ کے لیے سفارشی بنے گا. دنیا کے سفارشی آگے الگ تھلگ کھڑے رہ جائیں گے.
جن کو آپ دنیا میں سفارشی سمجھ رہے ہو وہ تو بیچارے خود ہاہاکار میں پڑے ہوئے ہوں گے. آج دنیا میں بھی سفارشیں نہیں چل پاتی تو کل قیامت میں کہاں چلیں گی؟ آج قرآن پر جس نے قربانی دی ہوگی، جس نے محنت کی ہوگی، جس قرآن پر جاگا ہوا ہوگا، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا ربی انی منعتہ اللیل منعتہ النوم، اے اللہ میں نے راتوں کو اسے سونے نہیں دیا، یہ میری محبت میں جاگتا تھا، دل اس کا سونے چاہتا تھا، آنکھیں تھکی ہوئی تھی، قدم اس کے لڑکھڑاتے تھے، مگر یہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پارا دو پارا سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. اے اللہ میں اگر تیری کتاب ہوں، میں تیری زبان ہوں، میں تیرا کلام ہوں اور میں تیرا سچا وعدہ ہوں تو اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے. قرآن ہمارا سفارشی بن جائے گا اور روزہ ہمارا سفارشی بن جائے گا. تو بنائیں گے قرآن کو سفارشی انشاءاللہ. یہ اس موبائل کو بناؤ گے سفارشی، کسی طوائف کو بناؤ گے امریکہ کی اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی، وہ کر دے گی سفارش؟ اسے تو خود چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہوگا. وہ آ جائے گی سفارش میں؟ آئیں گے تو حافظ قرآن آئیں گے، آپ کے اعمال آئیں گے، انبیاء اور رسول آئیں گے، اولیاء اور صدیقین اور شہداء آئیں گے. ان سے کرو دوستی. آئی موبائل کی آواز بھی سفارش بن جائے گی، مگر جب اس میں قرآن سنو گے، اس میں مستند علماء کی تقاریر سنو گے، اس قرآن کے ذریعے دین سے جڑو گے تو یہ آواز سفارش بن جائے گی. اور اگر اس میں تم نے ناچنے گانے والیاں، فلمی دنیا میں کام کرنے والیاں، بھڑیلے اور ہجڑے اور مخنث اور ان کے ٹھمکے اور ان کے گجرے اور ان کی زنا کے مناظر آپ نے دیکھے تو یہ خود تو وہاں جائیں گی اور یہ کہتے ہوئے آپ کو بھی کھینچ لے جائیں گی کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ تو دنیا میں بھی 376 میں سلاخوں کے پیچھے پہنچوا دیں اور 376 بھی نہ ہو تو پاکسو ایکٹ میں چلے جاؤ. اب تو بڑا برا حال ہے. معاف کیجئے گا، اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں اکثر کیسوں میں اوروں کی بات نہیں کر رہا. مسلمان جس سے پوچھو کس کیس میں آئے ہو، کس کیس میں آئے ہو. 376 376 اور بات چھپا کر جھوٹ منہ بولتا ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر 307 میں آیا ہوں، برابر والا کہتا ہے 376 میں آیا. کوئی کہتا ہے 302 میں آیا ہوں، مرڈر کر کے آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ آج بھی اس فعل کو برا جانتا ہے. کوئی بھی سماج ہو زنا کو قبول نہیں کرتا، کوئی بھی دستور کسی ملک کا بھی آئین ہو وہ زنا کو قبول نہیں کرتا. تو یہ وہ ہے کہ اگر ان کی طرف آپ نے نظریں اٹھائیں تو اس دنیا کی بھی جہنم میں آپ کو پہنچا دیں گے. وہاں آدمی روئے گا اور جب وہاں پہنچے گا کسی بیرک میں ملازم ہے تو پہلے چپل کھائے گا، جوتیاں کھائے گا اور کئی ہفتے تو ٹوائلٹ اور پخانے صاف کرے گا. اور اللہ کی نسبت پر اگر پہنچ بھی گیا کوئی اللہ والا تو اس کے لیے وہاں بھی عزت کا تاج ہے، سربلندی کا تاج ہے، امامت وہاں بھی ملے گی. اور یہ کہتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے وہاں بھی. پلٹ کر پھر امامت کی ہماری دور آئیں گے. مصلی تم بچھاؤ گے، نمازیں ہم پڑھائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، مدرسہ اسلامیہ. بہت خوب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے نوجوان عالم مفتی خالد